الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور کانفرنس، یہ دینی اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل نور کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے. آئیے ہم اور آپ بلا کسی تاخیر کے عشق و محبت میں ڈوب کر بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ بارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. انہی دونوں آیات کے تناظر میں انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کروں گا. بس تھوڑی سی آواز بڑھا لیں. میں نے قرآن مقدس کی جو 2 آیتیں پڑھی ہیں، آپ اگر توجہ دیں گے تو میں 10-15 منٹ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں گا. پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب، آپ لوگوں سے بیان فرما دیں کہ میں نے جو اللہ کا دین تم تک پہنچایا، اسلام دیا، قرآن دیا، شریعت دی، جو بھی دین کی خدمت کی، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے. الا المودۃ فی القربى، صرف اتنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو قرآن کی یہ آیت کریمہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرتی ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب قرآن کی وہ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں آیت نمبر 10 کے اندر صحابہ کی 2 جماعتوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ جماعت جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جہاد کیا، اور دوسری وہ جماعت صحابہ کی جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ کے راستے میں قتال کیا، اپنے مال کو خرچ کیا. اللہ نے دونوں جماعتوں کے بارے میں فرمایا
کہ جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد والے، مگر آگے فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں گروہ سے یعنی سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی صحابہ نے جو کچھ کیا اور صحابہ نے اپنی لائف میں جو بھی کام کیے اللہ سب جانتے ہوئے ان سے جنت کا وعدہ کر رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ قرآن کی آیت ہے، درجنوں آیتیں صحابہ کی فضیلت پر اور درجنوں آیتیں اہل بیت کی فضیلت پر الحمدللہ پڑھی جا سکتی ہیں، قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، مگر میں نے صرف آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کی صبح تک ایسی 2 جماعتیں انبیاء و مرسلین کے بعد کسی نبی کی امت میں اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ سمجھ رہے؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایسی 2 جماعتیں انبیاء و مرسلین کے بعد کسی بھی نبی کی امت میں ایسی 2 فضیلت والی جماعتیں پیدا نہیں فرمائی جو 2 جماعتیں اللہ نے ہمارے نبی کی امت میں پیدا فرمائی۔ وہ کون؟ ایک ہمارے نبی کے اہل بیت اور دوسرے ہمارے نبی کے صحابہ۔ یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جن کی شان، جن کی فضیلت، جن کی برتری، جن کے فضائل خود خالق کائنات بیان فرما رہا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ، ان دونوں کے درمیان کیا ہوا، کتنا ہوا، کتنے اختلافات ہوئے، کتنی جنگیں ہوئی، وہ ساری چیزیں ایک طرف، میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی ان ساری چیزوں کو جانتا ہے یا نہیں؟ ارے بولو بھائی، اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ ان دونوں میں اختلافات ہوں گے، صحابہ میں جنگیں ہوں گی، صحابہ میں اختلافات بڑھیں گے، تلواریں چلیں گی، خون بہیں گے، اللہ کو معلوم ہے دونوں طرف صحابہ ہیں، دونوں طرف سے جنگیں ہوئی، اور اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر کسی کے اندر ہمت ہے، جرأت ہے، کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے، تو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، یہ شریعت کی 4 دلیلیں ہیں۔ میں قرآن سے امیر معاویہ کا جنتی ہونا ثابت کرتا ہوں، تم قرآن سے ان کا جہنمی ہونا ثابت کرو۔ ارے بولو بھائی، بات برابر ہے نا؟ میں قرآن سے امیر معاویہ کا جنتی ہونا ثابت کرتا ہوں، نبی کی صحیح حدیثوں سے امیر معاویہ کا جنتی ہونا ثابت کرتا ہوں۔ تم جاتے ہو تاریخ کی کتابوں کی طرف،
بدایا نہایا کی طرف، فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے۔ اللہ کے بندے، ہمارا ایمان سب سے پہلے اللہ کی کتاب پر ہے، اور بولو ہے نا؟ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ آ جاؤ، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ صحابہ نے جو بھی کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جانتا ہے ان کے کاموں کو، پھر بھی کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو۔ ہے کسی مائی کے لال میں دم جو قرآن سے حضرت امیر معاویہ کا جہنمی ہونا ثابت کرے؟ معاذ اللہ ان کا ظالم ہونا یا کافر ہونا ثابت کرے؟ اور قرآن کی ایک دو نہیں، عموم قرآن کی آیات میں درجنوں آیات سے حضرت امیر معاویہ کا جنتی ہونا ثابت کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب ایک بات یہ لاتے ہیں کہ جناب والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیے، یہ پورا مجمع بتائے کہ امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں؟ بولیے، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا اس سے بحث نہیں، ہمارا صرف اتنا سوال ہے وہ صحابی رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، نبی کی صحبت میں رہے، نبی کے سامنے قرآن لکھا، نبی کے سگے سالے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، ساری امت کے ماموں جان ہیں، یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے۔ کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی نہیں، صحابی ہے نا؟ اچھا، اب آئیے ذرا ہم دیکھیں، کہ امیر معاویہ کتنے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بتائیے، آپ بمبئی میں رہتے ہیں، حضرت سیدنا سرکار مخدوم ماہمی سے محبت ہے کہ نہیں؟ پورا مجمع بولے، ہے مجمع، ہے سب کو محبت ہے نا؟ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سارا مجمع امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ اور آگے بڑھتے ہیں، عطا رسول خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان، ہمارے راجہ سب کے خواجہ سرکار غریب نواز سے محبت ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، سرکار غوث الاعظم سے محبت ہے یا نہیں؟ اور آگے بڑھو، حضرت سیدنا اویس قرنی سے محبت ہے یا نہیں؟ حضرت امام جعفر صادق سے، حضرت امام باقر سے، حضرت امام زین العابدین سے ہے، امام زین العابدین سے بھی محبت ہے، تو یہ سمجھ لو امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، چاروں طریقت کے امام، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی، حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند، حضرت سیدنا خواجہ محمود چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ سارے اولیاء کرام ہم انہیں جنتی مانتے ہیں۔ امیر معاویہ ان سب سے افضل ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ بتاؤ امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟ ان دونوں میں
افضل کون ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ سبحان اللہ، تابعین میں سے ہیں، بڑی شان والے، اور آپ اس امت کے، امت محمدیہ کے سب سے پہلے مجدد ہیں۔ کون؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے، تابعی ہیں، تابعی ہیں۔ تو پوچھا کہ بتاؤ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا، کیا سوال کیا تم نے؟ امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز؟ کہا سنو، جس وقت امیر معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا اور جس گھوڑے پر وہ سوار تھے، جب گرد و غبار اٹھے، وہ گرد و غبار امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک پر آئے، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے۔ ارے بولو بھائی، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان کسی کی مانے نہ مانے، ہے نا، مگر اپنے پیارے آقا کی تو ضرور مانے گا۔ ارے بولو بھائی، ہم کسی کی بات میں تعویل کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ ارے بولو بھائی، ہے نا ہمارا عقیدہ؟ اللہ کے نبی نے فتنوں کو بیان کیا، یہ فتنے آئیں گے، یہ فتنے آئیں گے، یہ فتنے آئیں گے، سب کچھ بیان کیا اور ان فتنوں سے بچنے کا بھی حکم دیا۔ اگر حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ واقعی امت میں فتنہ تھے تو میرے آقا نے انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ ارے بولو بھائی، قیامت تک کے فتنوں کو میرے آقا نے بیان کیا۔ مگر آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہے کہ ہر ایک جملے پر سبحان اللہ کہنا، ہر ایک جملے پر سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ملک شام کے گورنر، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ملک شام کے گورنر، حضرت عثمان کے زمانے میں ملک شام کے گورنر، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی کی بیعت کے بعد حضرت امیر معاویہ پورے بلاد اسلامیہ کے امیر اور خلیفہ منتخب ہو گئے۔ 40 سال کا زمانہ، 20 سال گورنر بن کے رہے اور 20 سال خلیفہ بن کے رہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تو میں آپ سے صرف 5 منٹ لوں گا اور انشاءاللہ ان کی ساری بکواسوں کو جہنم میں دفن کر دوں گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اب انہوں نے، اچھا آج اگر میں بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد دلائیے گا ایک بات، یہ کیا کہتے ہیں، کیسے کیسے بیوقوف بناتے ہیں۔ چلیے پہلے یہی سمجھا دوں، کیسے کیسے بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہی کہتے ہیں دیکھو مولا علی سارے صحابہ میں افضل ہیں۔ کیوں افضل ہیں بھائی؟ یار علی تو وہ ہے کہ سنی جس دن جنم لیتا ہے نا اسی دن سے اس کا دل علی کی محبت کا مدینہ ہوتا ہے۔ تم ہمیں بتاؤ گے کہ علی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ ہم جنم سے علی والے ہیں، ہم بناوٹی نہیں ہیں، ہم اصلی ہیں، پیور علی والے ہیں۔ اور جو علی سے محبت نہ کرے اہل سنت کا فتویٰ سنو،
تم ہمیں محبت کا پاٹ سکھاؤ گے، لیکن ہاں ہم علی والے بھی ہیں اور علی کے ساتھیوں والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، علی کے اہل بیت والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں اور علی کے دوستوں والے بھی ہیں۔ ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ذرا ایک چیز دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے حضور نے فرمایا گمراہ کرنے کا طریقہ، حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ارے بولو، یہ حدیث سناتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل حدیث ہے، بالکل ہے، اور ہر سنی اسے مانتا ہے۔ اب اس پر ان کی گمراہی کیا ہے کہ بھائی دیکھو حضور نے یہ بات، ذرا بچوں کو خاموش کیجئے، بیٹھے توجہ آپ کی۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو عبادت تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، تو علی کو دیکھنا عبادت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے صحابہ میں علی سب سے افضل۔ بولو یہ بات آئی ہوگی آپ کے کانوں میں یا آپ کو میسج کے ذریعے بتایا گیا ہوگا؟ اب آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی بڑی گمراہی کی باتیں، کیسے آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تو کم سے کم گمراہ تو مت کرو، مس گائیڈ تو مت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خمس من العبادت، 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں، 5 چیزیں۔ انہوں نے کیا بتایا؟ ارے بولو یار، 1 4 کیوں چھوڑا؟ کیونکہ وہ 4 بتا دیتے تو گمراہی کا راستہ بند ہو جاتا۔ اگر وہ 4 بتا دیتے تو گمراہی کا راستہ بند ہوتا۔ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا النظر فی المصحف عبادت، قرآن شریف کو دیکھنا عبادت ہے۔ محبت سے بولو، قرآن شریف کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا کہا؟ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے۔ 3 چیزیں ہوئی، ارے بولیے، 3 چیزیں ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر یہی مطلب نکالا جائے کہ جس کو دیکھنا عبادت ہے تو وہ سب سے افضل، تب تو ہمارے ماں باپ بھی صحابہ سے افضل۔ ارے بولو یار، ارے بولو۔ اللہ کے نبی نے کہا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کسی میں ہمت جو کہے کہ ہمارے ماں باپ صحابہ سے افضل ہے؟ بولو، تو یہ بتاؤ گمراہ کیا کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ اب میں آپ کو ایک آخری جملہ، 5واں کیا ہے؟ ایک اور بچا ہے نا، وہ 5واں بھی سن لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادت، مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ مجاور کو دیکھنا عبادت ہے۔ مصطفیٰ نے کہا عالم کو دیکھنا عبادت، مجاور کے بارے میں کہیں نہیں کہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ یہ بتائیے گمراہ کیا یا نہیں ہے؟
کسی میں ہمت وہ کہے کہ بھائی عالم صحابہ سے بھی افضل ہے کیونکہ ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، بولو کہہ سکتا ہے کوئی؟ تو یہ گمراہ کرنے والی بات ہے۔ جو آدمی آپ کو گمراہ کر رہا ہے آپ اس کی بات پر کیسے یقین کر سکتے ہو؟ یہ گمراہ کرنے والے طریقے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو کسی کے بھی گستاخ نہیں ہیں۔ صحابہ ہمارے سروں کے تاج، اہل بیت سروں کے تاج، تابعین سروں کے تاج، ائمہ دین سروں کے تاج، شہداء سروں کے تاج، اولیاء سروں کے تاج، علماء سروں کے تاج۔ ہاں جو مصطفیٰ کا، صحابہ کا اور اہل بیت کا گستاخ ہے ہم اسے ٹھوکر مار دیں۔ ہم کسی کے گستاخ نہیں، جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے ہماری اس سے کوئی وفاداری نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ صحابہ اور اہل بیت کو چنا کس نے؟ چلیے دنیا میں نبی کا صحابی کون بنے گا؟ دنیا میں نبی کے اہل بیت کون ہوں گے یہ چنا کس نے؟ ارے بولیے نا، بولیے۔ آپ کو اگر شبہ ہے تو پیارے مصطفیٰ کی حدیث سنا دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، انہیں اللہ نے چنا ہے۔ کس نے چنا؟ اللہ نے چنا۔ آج کوئی آدمی مسجد میں پیدا ہو کے پوری عمر عبادت کر کے مسجد میں مر جائے، صحابی بن سکتا ہے؟ بولیے نہیں بن سکتا۔ وہ ولی بن سکتا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے، عالم بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ نیک پرہیزگار متقی بن سکتا ہے، مگر صحابی اور جو نبی کی آل میں نہیں ہے، جو نبی کے اہل بیت سے نہیں ہے، وہ چاہے جتنی محنت کر لے، پالش لگا لے، سمجھے نا، چہرہ چمکا لے، وہ نبی کی آل میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے دروازہ ہی بند کیا۔ کیوں؟ کہ یہ دونوں جماعتیں محنت سے، کاوش سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی عطا سے۔ اللہ نے جسے چاہا نبی کا اہل بیت بنایا، اللہ نے جسے چاہا نبی کا صحابی بنایا۔ اور دونوں کی تعریف قرآن میں کی تو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ سب جانتا ہے ابھی کیا ہوا، آج کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے ایک بہت ہی آسان بات اور سمجھنے والی، میں آپ سے بڑی تعریف کروں ایک شخص کی، ارے بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بہت بڑھیا، ٹھیک ہے، آپ نے میری بات پہ بھروسہ کیا، ان کو گھر لے گئے اور جناب والا گھر میں رکھا، رات میں وہ چوری کر کے بھاگ گیا، تو آپ کیا کہو گے؟ کہو گے یار آپ کی بات پہ میں نے بھروسہ کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہ کیسا تھا، لیکن آپ جب جانتے تھے وہ آدمی ایسا تھا تو کیوں آپ نے اتنی تعریف کی اس کی؟ بولو میرے اوپر بات آئے گی کہ نہیں؟ تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں یار جتنا میں جانتا تھا اتنا میں نے کہا، اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا میں نہیں جانتا، مگر اللہ نے جسے نبی کا صحابی بنایا، بولو اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے یا نہیں؟ بولیے یار، نبی کا صحابی بن کر پھر وہ فاسق ہو جائے، پھر وہ کافر ہو جائے، پھر وہ مرتد ہو جائے، پھر وہ اہل بیت پر ظلم کرے، پھر وہ شریعت کے خلاف کرے، اللہ پہلے تعریف کر چکا، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ ارے بولو یار، یہ اعتراض اللہ کی ذات پر ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں پر اعتراض کرنے والے اللہ کی ذات پر، اس
انتخاب پر اعتراض کرتے ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اب ایک آخری بات سمجھ لو اس بارے میں تاکہ بالکل لفافہ بند ہو جائے، مہر لگ جائے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، ان کی بہت ساری بکواسیں ہیں، دیکھو بھائی اس نے ایسا ہے ویسا ہے، اس کتاب میں اس کتاب میں، اس تاریخ میں اس تاریخ میں، ٹھیک؟ چلیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری ساری کتابیں، تمہاری ساری روایتیں، تمہارے سارے بیانات ایک طرف، میرا ایک معاملہ ہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ انصاف کرو۔ یہ بتاؤ، توجہ چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت سیدنا مولائے کائنات میں، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہمارے باپ کے 2-3 بھائی ہیں اور ان دونوں میں کوئی باتیں ہوتی ہیں تو بچوں کی اچھی تربیت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تم خاموش رہو گے۔ بولیے، یہ ہم بڑوں کی باتیں ہوتا ہے نا، خاندان کے بڑے لوگ بات کریں تمہیں بولنے کا حق نہیں، ہم ایک دوسرے کو کچھ کہہ رہے ہمیں حق ہے، لیکن چھوٹوں کو کچھ کہنے کا حق نہیں۔ اگر چھوٹا بولے گا تو گستاخی ہوگی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے، وہ ایک دوسرے کے منصب کو جانتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنا، ہمارا سیدھا سوال یہ ہے کہ مولا کائنات اور سیدنا امیر معاویہ میں جو کچھ ہوا، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن حسین سے زیادہ کون جانتا؟ ارے بولو بھائی، کون جانتا ہے اسے؟ کیونکہ مولا علی جہاں جہاں گئے، جو جو جنگیں ہوئی، جو جو معاملات ہوئے امیر معاویہ کے ساتھ، ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں حسن اور حسین ساتھ نہ رہے ہو۔ محبت سے بولیے ٹھیک ہے نا؟ جب یہ دونوں ساتھ میں تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کوئی کہے آپ کا باپ چاہے جیسا ہو، لیکن اگر کوئی آپ کے باپ کے اوپر تلوار اٹھا لے، آپ کے باپ کو گالیاں دے اور دلوائے، اور آپ کے باپ کو دھمکیاں دے، جنگ کرے، لڑائی کرے، تو کیا آپ اسے پسند کرو گے؟ بولو بھائی، چاہے آپ کا باپ جیسا ہو۔ یار جب ایک عام باپ کی بات یہ ہے تو جس کا باپ علی جیسا ہو، محبت سے بولو نا یار، جس کے باپ مولا کائنات، نہ اس باپ کی مثال نہ ان کے شہزادوں کی مثال۔ تو جب حضرت امیر معاویہ نے مولا علی کی شہادت کے بعد، اچھا جب مولا علی کی شہادت ہو گئی تو جو کچھ ہوا تھا اینڈ ہو گیا کہ نہیں؟ ارے بولو، مولا علی شہید ہو گئے، اختلافات جو حضرت علی اور امیر معاویہ میں تھے وہ بند ہو گئے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ صحابی مانتے ہیں مگر مولا علی سے لڑائی کے بعد ہم انہیں صحابی نہیں مانیں گے، وہ فاسق تھے، ظالم تھے، معاذ اللہ، نہ جانے کیا کیا کہتے۔ میں کہتا ہوں کہ جب مولا علی کی شہادت ہو گئی، امام حسن خلیفہ بن گئے، 6 مہینے کی مدت گزر گئی، حضرت امیر معاویہ نے پیغام بھیجا امت کو متحد کرنے کے لیے، ہم صلح کر لیں اور آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ یہ پیغام بھیجا کہ نہیں؟ یہ تو پیغام وہ بھی مانتے ہیں۔ تو اس پیغام کا جواب، اس پیغام کا جواب امام حسن اور حسین کی طرف سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر واقعی امیر معاویہ اتنے برے تھے معاذ اللہ جیسا یہ بتاتے ہیں، تو امام حسن اور حسین کے سینے میں علی کا خون تھا۔ وہ جواب دیتے، امیر معاویہ تم صلح کی بات کرتے ہو، جس نے میرے باپ سے جنگ کی، میرے باپ کو گالیاں دلوائیں، میرے باپ کو تکلیفیں پہنچائیں،
میں اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کروں. بولو بھائی جواب کیا ہوتا؟ ایک وفادار بیٹا اور وہ بھی علی کا بیٹا ہے، علی کی شان میں گستاخی برداشت کرے گا؟ ارے بولو یار، نہیں کرے گا. ہم تو علی کی اولاد میں نہیں ہیں، مگر ہمارے سامنے گستاخی کرو جبڑے توڑ دیں گے. بولو ہے کہ نہیں؟ تو پھر حسن اور حسین کیسے برداشت کر سکتے؟ سپوت ہیں اپنے باپ کے، لائق فرزند ہیں. مگر جب حضرت امیر معاویہ نے پیغام بھیجا تو اب اگر کسی مائی کے لال میں دم ہے تو دکھائے کہ انہوں نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. نہیں، تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے، تم سے صلح نہیں کریں گے، تم سے بات نہیں کریں گے، تمہارا پانی نہیں پیئیں گے، تمہارے پاس آئیں گے نہیں، تمہیں اپنے پاس آنے نہیں دیں گے. کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں. ارے بولیے نہیں. تو حضرت امیر معاویہ آ گئے. حضرت امیر معاویہ محبت سے بولیے، امام حسن حسین ساری باتیں جانتے ہیں کیا کیا ہوا، مگر صلح کے لیے ایک میز پر اکٹھے ہو گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے. اچھا چلیے اب ان کی ایک بات اور سن لیجئے. یہ کہتے ہیں کہ جناب والا وہ مولا علی سے جنگ کرنے کی وجہ سے فاسق ہو گئے تھے، ظالم ہو گئے تھے، یہ ہو گئے تھے، وہ ہو گئے تھے. چلیے ہم مان لیتے ہیں ایک بات کہ امت کو متحد کرنے کے لیے حسنین کریمین انہوں نے یہ زہر کا گھونٹ پی لیا، معاذ اللہ زہر کا گھونٹ پی لیا تاکہ امت میں اختلاف ختم ہو جائے. متحد ہو گئے، مگر خلیفہ بنانے سے پہلے اتنا تو کرتے. یہ مفتی عبدالصمد صاحب آپ کی مسجد کے امام ہیں، میں ایک مسجد کا امام ہوں، یا بہت سارے مسجدیں لوگ امام ہیں. اگر کوئی خلاف شرع کام کر دے، اگر یہ سفید داڑھی کو کالی کر دے، نہیں سمجھے، سفید داڑھی کو کالی کر دے تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، اس سے توبہ کرائی جائے گی، تب امامت پہ کھڑا کیا جائے گا. اتنا چھوٹا مسئلہ حسن حسین کو نہیں معلوم تھا. ارے بولو نا بھائی. تو جب امیر معاویہ کے خلافت دینے کی بات آئی، چلو مان لیا، انہوں نے خلافت دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ متحد ہو جائے امت. کم سے کم اتنا تو کراتے، اے امیر معاویہ ہم خلیفہ مان لیں گے، لیکن پہلے اس ظلم سے توبہ کرو، اس گناہ سے توبہ کرو، اس دھوکے سے توبہ کرو. تم نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا، اس سے توبہ کرو. تم نے یہ گالی بکوائی، اس سے توبہ کرو. تم نے ایسے ایسے فریب کیا، اس سے توبہ کرو. اس لیے جب تک تم توبہ نہیں کرو گے ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. بولو یہ مطالبہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ارے بولیے نا. اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو مچل کے کہیے سبحان اللہ. حضرت امام حسن نے مطالبہ کیا؟ نہیں. امام حسین نے مطالبہ کیا؟ نہیں. اور یہ تو مان ہی نہیں سکتے کہ حسن حسین کسی فاسق کو، کسی ظالم کو، معاذ اللہ کسی کافر کو خلیفہ بنا دے. ارے بولو مان سکتے ہو؟ ارے کربلا کی جنگ ہوئی کیوں تھی؟ کربلا کی جنگ ہوئی کیوں تھی؟ اس لیے کہ حسین کو یزید منظور نہیں تھا. وہ ظالم تھا، باغی تھا، فاسق تھا، شریعت کے خلاف اس کا برتاؤ تھا. تو حسین نے خاندان شہید کرا دیا مگر بیعت نہیں کی. یہی چیز، یہی حسین، وہاں تو اکیلے حسین تھے، یہاں تو جنت کے دونوں سردار ہیں. ارے محبت سے بولیے نا. یہاں تو دونوں بھائی موجود ہیں. ایک بار تو کہتے ہیں کہ امیر معاویہ یہ غلطیاں آپ کی ہیں، تسلیم کیجئے، توبہ کیجئے، پھر بیعت کریں گے. اتنا تو بنتا تھا نا. توبہ نہیں کرایا اور نہ کوئی جرم گنوایا. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ حسن حسین کی نگاہ میں امیر معاویہ کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں. جو کچھ تھا وہ خطا اجتہادی تھی. حسن حسین اس امت کے عالم ربانی تھے، وہ جانتے تھے جو ہوا ہے یہ خطا اجتہادی ہے، اور خطا اجتہادی غلطی نہیں ہوتی، دونوں برحق ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب حضرت امیر معاویہ سے نہ توبہ کرایا گیا نہ بھگایا گیا، بلکہ ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا. دونوں شہزادوں نے بیعت کیا. اب ذرا سوچئے اور فیصلہ کیجئے کہ علی کے وفادار آپ ہیں یا یہ رافضی لوگ ہیں. آپ فیصلہ کیجئے. یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر دیکھیے گا وہاں پر کیا ہوا، دونوں طرف کی فوجیں تھیں، ماحول بڑا گہما گہمی کا تھا. تو حضرت امام حسن اور حسین نے مصلحت کی بنیاد پر انہیں چند شرطوں کے ساتھ خلیفہ چن لیا. بات سمجھ میں آئی؟ میں کہتا ہوں نادان، یہ وہی حسین تو ہیں جو 22,000 تلواروں کے سامنے نہیں ڈرے. ارے بولو نا یار، یہ وہی حسین تو ہیں جو 22,000 لشکر جرار کے سامنے نہ دبے، کوئی مصلحت قبول نہیں کی. تو آج تو دونوں شہزادے موجود تھے، آج تو دونوں شہزادے موجود ہیں، اور الحمدللہ اتنی بڑی فوج حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کے ساتھ تھی کہ کربلا میں تو صرف 72 تھے، وہاں تعداد 10,000 سے زیادہ تھی. تو دباؤ کس بات کا؟ ہم علی والے ہیں، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ نہ کبھی علی ڈرے نہ ان کی اولاد ڈری. بولو وفادار کون ہے؟ جو حسن حسین کو ڈرپوک مانے وہ وفادار ہے، یا جو حسن حسین کو اللہ کا شیر مانے وہ وفادار ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ حسنین کریمین کہیں نہیں ڈرے، لیکن یہ حسین کا دو کردار ہمیں دو چیزیں بتاتا ہے، اور ہم یہ نہیں جانتے کون کہاں جا رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے، کون کس کے پیچھے جا رہا ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جنت کے دونوں جوان کدھر جا رہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے جنت کے جوانوں کے سردار کدھر جا رہے ہیں. اور حسین کا دونوں کردار ہمیں بتا رہا ہے کہ کربلا میں یزید کو ٹھکرا دیا تو کبھی اپنایا نہیں جا سکتا، اور یہاں پہ امیر معاویہ کو اپنا لیا تو کبھی ٹھکرایا نہیں جا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مشکل کشا، نعرے تکبیر. جسے حسین نے ٹھکرا دیا وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا، بولو محبت سے. اور جسے حسین نے اپنا لیا وہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتا. بولو بھائی. اب ان کی ساری باتیں جب یہ لے کے آئے نا، یہ میسج، یہ کتاب، یہ چیز، وہ چیز، کہنا بھیا تم اپنی الماری میں رکھو، ہمیں بس یہ دکھاؤ کہ امام حسن حسین نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ مانا یا نہیں. اب سنیے، ان کا پورا ناطقہ بند کر دیں انشاءاللہ. آگے چلیے. امیر معاویہ اس صلح کے بعد 20 سال خلیفہ رہے. کتنے سال؟ 20 سال. ان کا نام ساری مسجدوں کے منبر پر پڑھا جاتا رہا. 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان خود امام حسین کرتے رہے، اہل بیت کرتے رہے. کسی نے اختلاف نہیں کیا، کوئی تیسرا خلیفہ نہیں اٹھا.
20 سال میں کوئی تیسرا خلیفہ، ارے بولیے، اب اگر امیر معاویہ اس کے باوجود کافر ہے معاذ اللہ، اس کے باوجود ظالم ہے، اس کے بعد وہ سب ہے، تو کیا پورے بلاد اسلامیہ میں، پورے سلطنت اسلامیہ میں ایک ظالم کافر ہی بچ گیا تھا خلیفہ بنانے کے لیے؟ ارے بولو نا بھائی، یہ اعتراض امام حسن حسین پر ہوگا کہ نہیں؟ 20 سال آپ خلیفہ رہے اور شان سے خلافت کی، آپ اپنے عطیات امام حسن و حسین کی بارگاہ میں بھیجتے رہے، وہ ان سے خوش رہے۔ ان کی وفات پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مغفرت کی دعا کی۔ بولو، مغفرت کی دعا کی کہ نہیں؟ اور مغفرت کی دعا مسلمان کے لیے ہوتی ہے یا کافر کے لیے؟ ارے بولو یار۔ تو پھر حسین سے زیادہ آج کے یہ نفرتی چنٹو جانتے ہیں یا امام حسین دین کو زیادہ جانتے ہیں؟ اب سنو، چلو ٹھیک ہے اور آگے بڑھتے ہیں۔ امام حسن بھی شہید ہو گئے، امام حسین بھی شہید ہو گئے، امیر معاویہ بھی دنیا سے چلے گئے، یہ میٹر کلوز ہو گیا کہ نہیں؟ بولیے۔ اب کوئی غلطی اگر حضرت امیر معاویہ کی تھی، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی غلطی تھی تو بعد والوں کو پتا چلے گی کہ یہ غلطی انہوں نے کیا تھا۔ بولو بھائی، یہ تینوں بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے 150 سال بعد، غور کرنا میری بات، 150 سال کے بعد حدیث کی کتابیں لکھی گئیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ 150 سال کے بعد حدیث کی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور دیگر کتابیں لکھی گئیں۔ تو جو بعد والے تھے 100-150 سال کے بعد جو محدثین پیدا ہوئے، اگر ان کی نظر میں امیر معاویہ سے غلطیاں تھیں، وہ ظالم تھے، کافر تھے، تو کبھی اپنی کتاب میں ان کی حدیثیں نقل نہ کرتے۔ بولو، کرتے نہیں کرتے، اس لیے کہ حدیث صحیح تب ہوتی ہے کہ روایت کرنے والا اعلیٰ درجے کا متقی ہو، پرہیزگار ہو، اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو، کبھی اس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی چوری نہ کیا ہو، کبھی غیبت نہ کیا ہو، کبھی فریب نہ کیا ہو، تب جا کے اس کی حدیث امام بخاری اور مسلم لیتے۔ بولیے، 150 سال کے بعد بخاری لکھی گئی، بخاری میں امیر معاویہ کی حدیث موجود ہے۔ بولیے، مسلم میں امیر معاویہ کی حدیث موجود، ابو داؤد میں امیر معاویہ کی حدیث موجود، نسائی میں حدیث موجود۔ اور اب مجھ سے سنو، ان نفرتی چنٹیوں کو 8-8 16 دن ہوا جنم لیے ہوئے، انہیں کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اب مجھ سے سنو، امیر معاویہ کون ہے؟ سارے صحابہ نے امیر معاویہ کو صحابی مانا، آپ کو سبحان اللہ۔ تابعین نے صحابی مانا، تبع تابعین نے صحابی مانا، ائمہ مجتہدین نے صحابی مانا۔ امام ابو حنیفہ صحابی مانتے ہیں، امام شافعی صحابی مانتے ہیں، امام مالک صحابی مانتے ہیں، احمد ابن حنبل صحابی مانتے ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند صحابی مانتے ہیں، سرکار غوث العظم صحابی مانتے ہیں، ارے خواجہ معین الدین چشتی انہیں صحابی مانتے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ 4 امام شریعت کے، 4 امام طریقت کے، چاروں شریعت کے امام نے انہیں صحابی مانا، چاروں طریقت کے امام نے صحابی مانا، اور امت کا اجماع ہوا اس بات پر۔ تم تو شاید کتاب بھی نہ پڑھ پاؤ، شرح العقائد، عقائد اہل سنت پر یہ کتاب ہے شرح العقائد، جس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کو بیان کیا گیا۔ اس میں صاف لکھا
کہ اسلاف سے، بزرگوں سے، صحابہ سے، تابعین سے، کسی سے بھی حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں گستاخی، طعن و تشنیع، ان کی شان میں ہذیان کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ ہمیں یہ حکم ہے ان کے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے سے بچیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک آخری بات سن لو اس سلسلے میں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولو۔ چمکتے ہوئے سورج کی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ان کے چکر میں مت پڑنا۔ ہم تو ادھر چلیں گے جدھر خواجہ غریب نواز چلتے، ہم تو ادھر جائیں گے جدھر حضرت نظام الدین اولیاء ہیں۔ کسی بھی مستند ولی کے بارے میں کوئی مستند روایت دکھاؤ کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی ہو، نہیں دکھا سکتے۔ کچھ خرد برد کر کے، کچھ ضعیف باتیں لا کر، کچھ ادھر ادھر کی روایتیں لا کر کے اگر پیش بھی کرو گے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد رسول کی حدیثیں ہیں، اس کے بعد اجماع امت ہے، اس کے بعد یہ پورے اسلاف کا طریقہ ہے۔ میرے دوستوں، وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے اس کا احساس ہے۔ ایک آخری حدیث اور صحیح حدیث، کہتے ہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔ سنا ہوگا کبھی آپ نے؟ ارے نہیں سنا، سوشل میڈیا پر بھی لاتے ہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں۔ میں کہتا ہوں یار، قرآن کی آیت کے بعد حدیث کی کیا ضرورت؟ مگر تمہاری پیاس بجھانے کے لیے، تمہارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے علی کا شعر تمہیں صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ جنتی صحابی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ بس یہ 2 منٹ کی گفتگو ہے، اسی پہ گفتگو ختم کر دیں گے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف اور سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار ہیں۔ محبت سے بولیے، نبی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر سند پر بحث کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ام حرام، ایک صحابیہ ہے، فرماتی میرے آقا ایک دوپہر کو میرے گھر آئے اور دوپہر میں میرے آقا کو نیند آ گئی۔ بخاری، مسلم، ترمذی میں سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا خواب سے بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا، حدیث بہت لمبی ہے، میں صرف چھوٹا سا ٹکڑا بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اولو جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر کے راستے غزوہ کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں بخشا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ سب کے سب کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، حضرت کا اشارہ ہو رہا۔ تو 28 ہجری نوٹ کیجئے گا، 28 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا اور اس بحری بیڑے کا سپہ سالار سیدنا امیر معاویہ کو بنایا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنتی بیڑے کے سپہ سالار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صرف آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے یہ پروگرام کرائے جاتے ہیں تاکہ آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اہل سنت والجماعت الحمدللہ یہ حسنی، حسینی اور سادات اہل بیت، صحابہ، مولا علی، تمام بزرگوں سے محبت کرنے والے، اور یہی وہ فرقہ ہے جسے مصطفیٰ پیارے نے جنتی کہا۔ اس پر قائم رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔